آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء۔ واو اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے الناس لوگ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، قالوا وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف، الا انہم هم السفہاء، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون وہ اور لیکن لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ولکن لا یعلمون اور لیکن نہیں وہ جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وہ اور اذا جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا وہ اور اذا جب خلو وہ خلوت اختیار کرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف، وَإِذَا خَلَوْا اِلیٰ شیاطینہم جب وہ الگ ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، قالوا کہتے ہیں انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم، مستہزئون استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے ہیں، قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں سوائے اس کے نہیں ہم تو مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم فی میں طغیان سرکشی، ہم اپنی، یعمہون اندھے پھرتے ہیں، سرگرداں پھرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ بھی مذاق کرتا ہے ان سے اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، وہ اپنی ہی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں یا اندھے پھرتے ہیں۔ ہمارے گزشتہ سبق میں منافقین کو یہ کہا گیا تھا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تم نے یہ جو دوغلی پالیسی اختیار کی ہے ہمارے ساتھ بھی ہو اور ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھتے ہو تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرنے سے خرابی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم راز آؤٹ کرو گے تو کام آؤٹ ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے جب مسلمانوں کے اندر بیٹھتے اور ان کی باتیں پھر ان کو جا کے جب بتاتے تو پھر فضا خراب ہوتی، اس لیے کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرو،
ایسا نہ کرو، اس طرح فساد برپا ہوگا، ایسا نہ کرو۔ بلکہ وہ الٹا وہ کہتے لو جی ہم تو خیر خواہ ہیں، ہم تو دونوں کو بیلنس رکھنے کے لیے، ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہم درمیان میں پل کا کام دیتے ہیں، یا ان کو ہم جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، وہ حوصلہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے حالات صحیح ہیں، ہم بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے مصلح ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن یہ فسادی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی خباثت کے باوجود آج کے سبق میں اللہ رب العزت کی طرف سے پھر دیکھیے رخصت دیکھیے، ڈھیل دیکھیے، اللہ کی طرف سے نرمی اور خیر خواہی دیکھیے، ایک دفعہ پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، او گل سنو، ایمان لے آؤ، چنگے رہو گے، ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ لوگوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان میں مہاجرین بھی تھے، ان میں انصار بھی تھے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے یہ لوگ ایمان لیں تم بھی ایمان لے آؤ، سچے مومن مسلمان بن جاؤ، یہ نفاق چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، ڈبل پالیسی کھیلنی چھوڑ دو، یہ ڈبل پالیسی چھوڑ دو، بلکہ کیا کہتے ہیں ایمان لے آؤ اور دائرہ اسلام میں صحیح طریقے سے داخل ہو جاؤ، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح کہ باقی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو الٹا کیا کہتے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ اب یہاں صحابہ کرام کو ان بد نصیبوں نے بے وقوف کہا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت دیکھیے، ہمدردی دیکھیے، اللہ کی طرف سے نرمی اور شفقت دیکھیے، ان کی خباثت کے باوجود، منافقت کے باوجود اور راز آؤٹ کرنے کے باوجود پھر اللہ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ، چنگے رہو گے، تمہارا فائدہ ہے، بھلا ہے، خیر ہے، ایمان لے آؤ۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا جیسے بے وقوف ایمان لیں ویسے ہم ایمان لے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بے وقوف کیوں کہا؟ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی سب کچھ دنیا ہے، بس دنیا کے اندر ان کی پالیسی یہ تھی کہ سب کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھو، خرابی نہ پڑے تاکہ تمہیں کل پریشانی کا سامنا نہ ہو، لہٰذا یہودیوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھو، قبائل جو قریش کے دوسرے قبائل ہیں ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھو، مسلمانوں کو بھی لالی پاپ دیتے رہو، بھی ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ان کو بھی ایسا کرتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ بیوقوف نہیں ہیں۔ بیوقوف کہنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، کہاں سے مکے سے ہجرت کی، کیسے مدینے آ گئے ہیں، ایک بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تمام 360 بتوں کو چھوڑ آئے ہیں، یہ کیسے بیوقوف ہے، اپنے بابے دادے کا دین انہوں نے چھوڑ دیا، ایک بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور الٹا قریش کی مخالفت انہوں نے منہ لے لی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس مناسبت سے وہ مسلمانوں کو بیوقوف کہتے، اور مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچا ایمان اور اسلام لانے کا انہوں نے عملی مظاہرہ یہ کیا کہ جانوں تک کو نچھاور کرنے کے لیے مسلمان جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کہنے لگے لو جی کہو جے بندے اپنی جانیں بھی قربان کری جاندے، چونکہ ان کے دل دماغ کے اندر دنیا بیٹھی ہوئی تھی، دنیا کی لالچ تھی، دنیاوی ہی جو ہے وہ محبت تھی، تو اس وجہ سے وہ مسلمان ان کو بیوقوف لگتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ کیا ہم ویسے ہی مان لیں جیسے یہ بے وقوف ہی مان لیں؟ اللہ فرماتے ہیں خبردار، وہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف ہو، بے شک تم ہی بے وقوف ہو، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کتنے بڑے جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ اچھی محفل اور مجلس کے اندر بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور نہ بیٹھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہ پھر بھی بد نصیب مسلمانوں کے اندر بیٹھتے، ان کی مجلسوں کے اندر صاف اور فریش دماغ لے کر بیٹھتے تو ان کے اوپر اثر ہوتا، محفل کا مجلس کا اثر ہوتا اور یہ رہ راست پر آ جاتے، لیکن آپ مسلمانوں کی مجلس میں مطلب کی حد تک بیٹھتے پھر نکل جاتے، کھسک جاتے تھے۔ تو یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب چلتے پھرتے راستے میں چوک چورستے میں کہیں ملاقات ہو جاتی مسلمانوں کے ساتھ، کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہی ہیں جی، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ کے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات کرتے ملتے ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اگر یہ مخلص ہو کر مسلمانوں کی محفل میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تو یہ جو ہے وہ اس رنگ میں رنگے جاتے، لیکن یہ وہاں بیٹھتے نہیں تھے۔ اگر بیٹھتے تھوڑی دیر کے لیے صرف جو ہے وہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، راز جو ہے وہ وصول کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ اس لیے جب چوک چورستے میں ملتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں کی طرف، سرداروں کی طرف، یہاں شیطان سے مراد یہودیوں کے سردار بھی ہیں اور مشرکین کے سردار بھی ہیں اور قریش کے سردار بھی ہیں، یعنی جن کی طرف بھی جا کر بیٹھتے تھے جو اسلام کے مخالف تھے،
جب ان کے پاس جا کر بیٹھتے تو ان سے الگ ہوتے ان کی طرف تو کہتے قالو انا معکم اسی وچوں تہاڈے نال ہی ہیں، اسی تو انہوں نے مذاق کرتے ہیں، انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، بس ان کو چھیڑتے رہتے ہیں۔ یعنی دیکھیے ان کی خباثت دیکھیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو پھر اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ کیا مذاق کرتا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں چل ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، اگر تمہیں ہر اعتبار سے سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت نہیں نکل رہی، پیغمبر کو اور اس کے ساتھیوں کو بیوقوف تم کہہ رہے ہو، تو پھر ہم بھی تمہیں ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ تم اسی چکر میں لگے رہو اور اپنا اچھی طرح بیڑا غرق کروا لو۔ جیسا کہ آگے جا کے آل عمران میں پڑھیں گے، وہاں اللہ نے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ گناہوں کے اندر اور اچھی طرح جو ہے وہ داخل ہو جائیں، گناہوں کا ارتکاب کر لیں تاکہ اچھی طرح بیڑا جو ہے ان کا غرق ہو سکے۔ ہم بھی ڈھیل دے دیتے ہیں، ہم بھی جو ہے مذاق اس انداز سے کرتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، تاکہ اپنی سرکشی میں وہ سرگرداں اسی طرح اندھے ہی پھرتے رہیں، اور جب اللہ کی پکڑ ہے تو پھر ان کو موقع نہ ملے توبہ کرنے کا۔ اللہ رب العزت پہلے ڈھیل دیتے ہیں۔ دیکھیے پیچھے کہ ان بدبختوں نے جو ہے وہ جب منافقت کا لبادہ اوڑھا تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، ایسا نہ کرو، لیکن ان کو پھر سمجھ نہ آئی۔ آج کے سبق میں پھر اللہ نے ایک اور انداز سے فرمایا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان والے دوسرے لوگ ایمان والے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ تاکہ تمہاری بچت ہو جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اس طرف توجہ نہ دی، بلکہ الگ جب ہوتے تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، ہر اعتبار سے سمجھا دیا ہے، اب تم اگر ہمارے بندوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ فرماتے پھر میں مذاق کرتا ہوں۔ اللہ کا مذاق کیا ہے؟ اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، اور ڈھیل کے اندر وہ جو اپنی گمراہی کے اندر اور زیادہ آگے نکلتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ مختصر خلاصہ ہے۔